وہ شخص جو ایک بہت بڑا زائنسٹ ہے، صہیونی شیطان ہے، وہ ادھر حملہ کرنے کے بعد جہاز میں بیٹھ کر غائب ہو گیا، اس کی ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی وہ تل ابیب سے بھاگ گیا ہے۔ پر زیادہ لوگ ظاہر شیعہ ہیں اور وہ حسینیت کے پیروکار ہیں، اور حسینیت کی جو روایت ہے ظلم کے خلاف اور یزید کے خلاف کھڑے ہو جانے کی اور حق کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کی روایت جو ہے، یہ اس روایت کا امین ملک ہے کہ ہم نے ایران سے کہا تھا کہ معاہدہ کر لے، لیکن اس نے نہیں کیا، اور اب بھی وقت ہے کہ وہ کر لے، اور اس سے پہلے کہ بہت کچھ ختم ہو جائے۔ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیبہ، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ وہاں پر یورینیم کی افزودگی کا عمل بھی جاری تھا، اور عین ممکن تھا کہ ایران کسی بھی وقت جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان بھی کر سکتا تھا۔ آج صبح سویرے بالآخر اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اور ایران کی جو نیوکلیر تنصیبات ہیں ان پر 5 دفعہ حملے کیے گئے، اور 8 مختلف مقامات پر ان تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت 5 بج رہے ہیں شام کے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ایک خبر یہ میڈیا پر چل رہی ہے کہ اسرائیل نے ایک اور حملہ کیا ہے ایران کی تنصیبات پر۔ صبح کے حملے میں ایران کے 3 جنرل، جن میں ان کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی شامل تھے، محمد باقری، اور آیت اللہ خامنئی کے ایک مشیر، اور ایک اور جنرل جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے، اور 6 نیوکلیر سائنٹسٹ جو ہیں وہ ان حملوں کے نتیجے میں شہید ہوئے، اور بہت سارے سویلینز تبریز اور تہران کے شہروں میں ان کی ہلاکتوں اور ان کی زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ابھی میڈیا پر ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران سے کہا تھا کہ معاہدہ کر لے، لیکن اس نے نہیں کیا، اور اب بھی وقت ہے کہ وہ کر لے، اور ایک بہت کچھ ختم ہو جانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ بہت کچھ ختم ہو جائے تو وہ معاہدہ کر لے۔ لیکن یہ امریکہ کی دوغلی پالیسی، اس کے بہت سارے ثبوت آپ کو ساتھ ساتھ مل رہے ہیں کہ آج جب صبح اٹیک ہوا تو اس اٹیک کے بعد امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ اتوار کے دن، یعنی 2 دن بعد، جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا ایک دور ہونے والا تھا اس کو امریکہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ ایران کو یہ باور کرا رہا ہے کہ وہ جوہری معاہدہ کر لے امریکہ کے ساتھ، ورنہ وہ بہت کچھ کھو دے گا، اور ساتھ ہی اس نے وہ جو مذاکرات کا دور ہونا تھا اتوار کے دن اس کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ تو یہ دورہ معیار اور یہ دوگلا پن جو ہے صاف ظاہر ہے۔ اور ایک اور بھی جو فیکٹ ہے وہ آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ صرف ایک دن پہلے، یعنی کل، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ایران پر اٹیک کرنے جا رہا ہے، اور جب اسرائیل نے اگر امریکہ کو بتا دیا تھا اور پھر امریکہ نے وہ بات ساری دنیا کو بتا دی، تو کیا اس وقت اسرائیل کو روکا نہیں جا سکتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے اس حملے کے پیچھے جو طاقت ہے، وہ اصل طاقت جو ہے وہ امریکہ ہے، اور یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اب امریکہ نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب اگر ایران کی طرف سے اسرائیل کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوا تو ہم اس کا دفاع کریں گے۔ یہ جو آج کا حملہ ہے یہ دراصل اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو بہت پہلے شروع کیا گیا تھا مغرب کی طرف سے۔ جب 9/11 ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر بش نے اس کے ریئیکشن میں صلیبی جنگوں کا ذکر کیا تھا، کروسیڈ کا ذکر کیا تھا، اور عملاً اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل بھی کیا اور کروسیڈ کا ایک سلسلہ شروع کیا جو افغانستان کی تباہی سے شروع ہوا، پھر افغانستان کے بعد عراق کے بعد پھر مڈل ایسٹ کے باقی ملکوں میں وہ سلسلہ جاری رہا، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر حماس کے حملے کے بعد جو مظالم نہتے اور معصوم فلسطینیوں پر ڈھائے گئے ان کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی،
اس کے ساتھ پھر اس کے بعد شام میں جو تباہی مچائی گئی اور لبنان میں، اور اب ایران کی طرف جو ہے ان کا رخ ہو گیا ہے۔ تو میں نے دو تین دن پہلے، ایک دن پہلے اپنا ایک ولاگ جو ہے وہ پیش کیا تھا، جس میں مشرق اور مغرب کی ڈائیکاٹمی جو ہے اس کا میں نے ذکر کیا اور اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتائی تھی۔ تو ایک تو مشرق وہ ہے جو جسے مغرب والے مشرق کہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی مرضی ہے وہ جس خطے کو مشرق میں شامل کریں اور مغرب میں شامل کریں، لیکن ایک مشرق جو ہے وہ تاریخی طور پر جو موجود ہے، حقیقی مشرق جو مغرب کے سامنے کھڑا رہا ہمیشہ، تاریخ میں آپ مختلف ادوار میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب اس مشرق کی اور مغرب کی جو کنفلکٹ ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اس کنفلکٹ کا میں نے ذکر کل بھی کیا تھا اپنے ولاگ میں، اور آج تو جو اٹیک اسرائیل نے کیا اس سے اس بات کا ثبوت بھی مل گیا کہ مغرب اس وقت جو ہے وہ مشرق کے درپے ہے، اور یہ وہ مشرق ہے، یہ وہ ایران ہے جس پر آج اٹیک کیا گیا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیبہ، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یعنی ایران کی اہمیت جو ہے دنیا کے اس نقشے کے اوپر اور عالم اسلام کے اندر، ایران کی انفرادی جو حیثیت ہے اور تاریخی اس کی جو پس منظر ہے، اس میں اس کا شعور اقبال جیسے مفکر کو ظاہر ہے حاصل تھا، تو اسی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ تہران اگر عالم مشرق کا جنیبہ ہو جائے تو اس کرۂ ارض کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یعنی اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عالم اسلام کی تقدیر بدل سکتی ہے، بلکہ ایران کا کردار وہ ہو سکتا تھا کہ وہ پوری دنیا کے اندر امن کا ایک فضا قائم کر سکتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مغرب اور خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل جو ہے انہوں نے ایران کو نشانہ بنایا، اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بھی وجہ تھی کہ ایران جو ہے وہ آج کل وہاں پر یورینیم کی افزودگی کا عمل بھی جاری تھا، اور عین ممکن تھا کہ ایران کسی بھی وقت جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان بھی کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے اسی خدشے کے پیش نظر پہلے ہی ایران پر حملہ کر دیا۔ پھر دوسرا جو وجہ ہے اس کی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو مشرق میں اور خاص طور پر ایشیا کے اندر جو ایک نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے، جس میں چین بھی شامل ہے، روس بھی شامل ہے، ترکی بھی ہے اور ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے۔ تو اس نئے بلاک جو ایمرج ہونے والا ہے، اس کے اس سے جو خطرہ محسوس ہو رہا تھا مغرب کو، اس کے پیش نظر بھی انہوں نے یہ کارروائی کی۔ اب جہاں تک تعلق ہے ایران کا، ایران میں اس وقت جو صورتحال ہے، قم میں وہاں پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے، اور لوگ وہاں پر مشہد میں بھی جمع ہیں اور مختلف شہروں میں لوگ جمع ہو چکے، اور ایران نے ڈرون اٹیک بھی کیا ہے اس پر، اور ممکن ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد ایران کوئی بڑا جوابی حملہ بھی کر دے گا اسرائیل کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم وہ شخص جو ایک بہت بڑا زائنسٹ ہے، صہیونی شیطان ہے، وہ ادھر حملہ کرنے کے بعد جہاز میں بیٹھ کر غائب ہو گیا، اس کی ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی وہ تل ابیب سے بھاگ گئے اسی خطرے کے پیش نظر۔ وہ توقع کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران ایک بڑا سخت جواب دے گا، اور ایران جواب ضرور دے گا، اس لیے کہ ایران اور اسرائیل کی اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں تو ایران رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے بمقابلہ اسرائیل کے، اور پھر جو ان کی فوجی اور عسکری طاقت ہے اس کا بھی آپ دیکھیں تو اس میں صرف جو لڑاکا جہاز ہیں ان کی تعداد میں ایران تھوڑا سا پیچھے ہے۔ یعنی اسرائیل کے پاس جو بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق جو ہیں وہ 185 لڑاکا جہاز ہیں، جبکہ ایران کے پاس جو ہیں وہ 168 جہاز ہیں لڑاکا، اور ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ جنگی ہیلی کاپٹر اسرائیل کے پاس 85 ہیں اور ایران کے پاس 13 ہیں۔ لیکن جو بحری طاقت ہے، بحری طاقت کے لحاظ سے جو ایران کا پلہ بھاری ہے، کیونکہ ایران کے پاس 106 یا 104 بحری جہاز ہیں، جبکہ ان کے پاس اسرائیل کے پاس اس سے بہت کم بحری جہاز ہیں۔ اور اسرائیل کے مقابلے میں ایران کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے
وہ بہت مضبوط ہے، اور میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایران جو ہے وہ اسرائیل سے بہت آگے ہے۔ اور ان کا ایک جو میزائل ہے الفتح، اس کی جو رینج ہے وہ تو 2000 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو روس یوکرین کی جنگ ہے، اس میں روس نے جو ڈرون استعمال کیے یوکرین کے خلاف، وہ ڈرون ایران نے دیے تھے اسرائیل کو، رشیا کو۔ پاکستان اور انڈیا کے جو جنگ ہوئی ہے، اور پاکستان اور انڈیا کی جو طاقت ہے عسکری اور فوجی طاقت، اس کا موازنہ کرتے ہیں تو پاکستان اس لحاظ سے انڈیا سے پیچھے تھا۔ لیکن جو جواب پاکستان نے انڈیا کو دیا، تو انڈیا کو اس وقت جس شرمندگی اور ہزیمت اور جس شکست کا سامنا ہے دنیا بھر میں، اس کی ساکھ بھی ختم ہو چکی ہے، اور اس کی فوجی، اس کا جو مورائل ہے وہ اتنا ڈاؤن ہو چکا ہے۔ تو اگر ایک چھوٹا ملک پاکستان جیسا انڈیا جیسی ایک بڑی طاقت کو عبرتناک شکست دے سکتا ہے، تو ایران جیسا بڑا ملک جو اسرائیل سے بہت بڑا ہے، وہ کیوں نہیں اس کو جواب دے سکتا؟ وہ ضرور دے گا۔ اور اسی لیے ایران کی جو قیادت ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جنگ کا آغاز ہم نے نہیں کیا، لیکن اس کا اختتام جو ہوگا وہ ہمارے اختیار میں ہوگا، اور ہم ایک لمبی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ جو جنگ ہے ایران کی، جو اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ایران کی عراق کے ساتھ جو جنگ تھی وہ 8 سال تک جاری رہی۔ ایران ایک طاقت ہے، ایک تہذیب ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے۔ اور اسرائیل کی کیا تاریخ ہے؟ اسرائیل 1948 میں پاکستان کے بننے سے 1 سال بعد وجود میں آیا، اور وہ بھی مغرب کی ایک سازش کے نتیجے میں، یعنی بالفور معاہدہ جو 1917 میں کیا تھا انہوں نے، بالفور ڈکلریشن برطانیہ نے، اور اس جنگ کے دوران، دوسری جنگ عظیم کے دوران، اور اسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے صہیونی جو تنظیم تھی، زائنسٹ آرگنائزیشن، اس کے ساتھ مل کر یہ سازش تیار کی، اور وہاں سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے وہاں پر اسرائیل کی ریاست قائم کر دی۔ تو وہ ریاست جو ایک سازش کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور دوسری طرف وہ ملک ہے جس کا اپنا ایک تاریخی پس منظر ہے، ایک ثقافتی پس منظر ہے، ایک تہذیبی پس منظر ہے، اور پھر ان کا جو نظریہ ہے وہ بھی یعنی ایسا ہے کہ وہاں پر زیادہ لوگ ظاہر شیعہ ہیں، اور وہ حسینیت کے پیروکار ہیں، اور حسینیت کی جو روایت ہے ظلم کے خلاف اور یزید کے خلاف کھڑے ہو جانے کی، اور حق کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کی روایت جو ہے، یہ اس روایت کا امین ملک ہے۔ تو ہمیں پوری امید ہے، اور ہم سب پاکستان سمیت جو حق پرست اسلامی ممالک ہیں، اور حق پرست جو غیر اسلامی ممالک بھی ہیں، جن میں چین بھی شامل ہے، جن میں روس شامل ہے، وہ سب ایران کے ساتھ ہیں۔ اور پاکستان کی آج قومی اسمبلی اور سینٹ نے مذمتی قرارداد بھی پیش کی، منظور کی، اور پاکستان نے ایران کے ساتھ پوری یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا بھی ایک مذمتی بیان آیا، اور انہوں نے ایرانی قیادت کے ساتھ تعزیت کی ہے، اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا جو ہے وہ ان کو یقین دہانی کرائی۔ تو یہ جو جنگ ہے، یہ اس پورے خطے میں اس سے پہلے بھی ظاہر ہے وہ سلسلہ ایک جاری ہے، جس میں نتنیاہو 2 سالوں سے فلسطینیوں پر جو مظالم ڈھا رہا ہے، اس نے تو چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے نہتے اور معصوم فلسطینیوں پر بارود برسایا گیا، بم برسائے گئے، اور اسپتالوں پر، کیمپوں میں، اور معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، اور حتیٰ کہ اب ان پر یہ نوبت آ گئی ہے کہ ان تک جو امداد پہنچائی جا رہی ہے اس کو بھی روکا جا رہا ہے۔ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ فریڈم فلوٹیلا کو روکا گیا، اور اس کے جو عملہ تھا اس کو قید کر لیا گیا، اور اس ساری امداد کو فلسطینیوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ لگتا ہے کہ جاری رہے گا، اور آخری فتح جو ہوگی وہ ایران کی ہوگی، اور دنیا کے ان ممالک کی ہوگی جو سامراجیت کے خلاف ہیں، جو مغرب کے اس ایجنڈے کے خلاف ہیں جس میں وہ عالمی امن کو تابالا کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے جو تسلط قائم کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ اس میں آخری فتح حق پرست ممالک کو ہوگی،
اور حق پرستی کا معیار یہی ہے، ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ تمام قوتیں جو عالمی سامراج کے خلاف یکجا ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، وہ امریکہ کے اور امریکی سامراج کے ان عزائم کو پورا نہیں ہونے دیں گی انشاءاللہ۔